صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے چھوٹے بھائی جناب حاجی عبدالمجید خان نیازی صاحب، امیدوار برائے MNA حلقہ NA 187، جناب ملک محمد شہباز ارائیں صاحب، میزبان جلسہ ہاضہ جناب صوفی محمد حسین صاحب، میرے بڑے بھائی، معززین علاقہ، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کا یہ خوبصورت پروگرام منعقد کرانے پر اور ہمیں یہاں بلانے پر، ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنے پر میں اپنے بھائی ملک محمد شہباز ارائیں، ان کی پوری ٹیم اور ان کے دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہماری جماعت کے ساتھ حمایت کا بھرپور اعلان کیا، اور آج ان کے اس اعلان سے آپ دیکھیں اتنا جمع غفیر، اتنا بڑا جلسہ جو ایک ہماری کارنر میٹنگ تھی اتنے بڑے جلسے میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کو تبدیلی ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئی ہوگی۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ سیاست کرتا ہے، اور خصوصاً ہمارے ہاں علاقے کی جو سیاست ہے، ہمارا مقصد، ہمارا منشور صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کی ترقی ہو، ہمارے علاقے میں لوگوں کو انصاف ملے۔ تو آپ لوگوں نے ووٹ ہمیں دینا ہوتا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے ووٹ کا ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے ووٹ دیا، مجھے MPA منتخب کر دیا، میں MPA تو بن گیا، لیکن میں نے آپ کا دیا ہوا ووٹ شہباز شریف صاحب کو دیا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب دیکھا کہ ان کے پاس MPAs کی بہت زیادہ اکثریت ہے، 300 سے زیادہ MP ان کے پاس ہیں، انہوں نے MPAs کو کیڑا مکوڑا سمجھنا شروع کر دیا، اور کئی بار انہوں نے دبے لفظوں میں اپنے سٹاف کے ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یار ہمارے ساتھ 300 MP ہیں، تو اگر 10 20 50 100 چلے بھی جائیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی عوام نے یہ عزت بھرا ووٹ دیا تھا، ہم بھی یہ عزت بھرا ووٹ لے کے عوام سے آئے تھے، اور ہم نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ وہ ووٹ آپ کو دیا تھا۔ اس ووٹ کی وجہ سے، آپ کے عزت بھرے دیے ہوئے ووٹ کی وجہ سے میں MPA بنا، آپ کے دیے ووٹ سے میں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا اور وہ وزیر اعلیٰ بنا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تو اس نے آپ کے دیے ہوئے ووٹ کی، میرے دیے ہوئے ووٹ کی اتنی تذلیل کی، اتنی توہین کی کہ اس نے ہماری بات تک نہ پوچھی۔ پچھلے 5 سالہ دور میں آپ دیکھیں جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں فنڈز نہیں ملے، ہمیں ترقیاتی کام نہیں ملا، ہماری کہیں سنوائی نہیں تھی، ہمیں کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے تھے، ہم نے تو آپ کو جتوا دیا تھا، لیکن ہمارے کام کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارے کام نہیں ہوئے، ہمارے فنڈز نہیں ملے، اور ہم نے ان کے حالات دیکھے کہ یہ سارا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں، سراپا کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اپنی ایمانداری کے قصے سنا رہے ہیں۔ ہم تو اندر کے لوگ تھے، ہمیں سب کچھ پتا تھا، تو ہم نے اس پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بھی ملاقات کے دوران وعدے کیے، کوئی ایک بھی پورا نہ ہوا۔
یہاں وزیر اعلیٰ صاحب یہاں لیا تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ تحصیل چوبارہ کا سب سے بڑا جلوس ہمارے حلقے سے وہاں وزیر اعلیٰ کو ویلکم کرنے گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، تاریخی جلوس تھا جو یہاں سے گیا۔ لیکن وہاں جا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے ویلکم کیا اور انہوں نے چوبارہ اور چوک اعظم کے لیے 60 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان فرمایا کہ جناب میں چوبارہ اور چوک اعظم کے لیے 60 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ 6 مہینے ہم پیچھے بھاگتے رہے کہ جناب آپ نے پورے ضلع کے سامنے جلسہ عام میں 60 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، جناب وہ پیسے کدھر ہیں؟ وہ فنڈ ریلیز کریں تاکہ ہم علاقے میں ترقیاتی کام کروائیں۔ لوگ ہماری راہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل ہم نے جا کے حل کرنے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم مایوس ہو کے وہاں سے لوٹے اور ہمیں 60 کروڑ کی بجائے 60 روپے بھی وہاں سے نہیں ملے۔ بالآخر احتجاج کرتے کرتے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس پارٹی میں نہ میرے ووٹ کی عزت ہے نہ آپ کے ووٹ کی عزت ہے، اس پارٹی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں ممتاز قادری جیسے شہید کو شہید کر دیا گیا، جہاں پہ ختم نبوت پہ حملہ کیا گیا، تو ان سے آپ اور میں کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ میں نے یہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور میں نے جا کے پریس کانفرنس کی اور میں نے اس پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ جب میں نے پارٹی چھوڑی، حلقے میں ایک دم بھونچال آیا، بڑے سوالات اٹھے، سب دوستوں نے کہا جی آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی تھی۔ میں نے کہا یار دیکھیں، بات سنیں کہ میرے سر پہ کوئی تلوار نہیں لٹکی ہوئی تھی، مجھ سے نہ کسی نے زبردستی پارٹی چھڑوائی ہے، نہ کوئی خدا نہ خواستہ میں نے پارٹی کا قرضہ دینا تھا جو میں ساتھ لے کے بھاگ آیا ہوں۔ ہم نے پارٹی کو ووٹ دیا تھا، ہم نے پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ جب ہمارا وزیر اعلیٰ ہمارے علاقے کے لوگوں کی بات نہیں سنے گا، ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا، تو نہ ہماری وہ پارٹی ہوگی نہ وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کا مفاد عزیز ہے، صرف اور صرف آپ کے مسائل کا حل ہمیں چاہیے۔ ہم آپ سے ووٹ لیتے ہیں، آپ کا ووٹ اتنا قیمتی امانت ہے جو آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو ہم آپ کو جواب دیں ہیں۔ آپ نے بھی ہم سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب آپ ووٹ لے کر گئے تھے، آپ نے ہمارے دیے ہوئے ووٹ کا کیا کیا؟ تو پھر ہمیں بھی آپ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عبد المجید خان نیازی کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے۔ کافی دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد ہم نے آپ کے مفاد کی خاطر اور ملک کے مفاد کی خاطر ہم نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں بڑے سوالیہ نشان اٹھے، بڑے تبصرے ہوئے، ٹیلی فون کی بیٹری جواب دیتے دیتے ختم ہو جاتی تھی کہ بھئی ٹکٹ کس کو ملے گی؟ مجید خان کو ملے گی، بہادر خان کو ملے گی، آپ کو ملے گی، بشارت رنداوا کو ملے گی۔ میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے دن ہی جب عمران خان صاحب سے حاجی مجید خان نیازی صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی، اور ہم نے چودھری عطر مقبول صاحب جو فتح پور سے ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو جوائن کرانے کے لیے جب ہم لے کر گئے، تو انہوں نے عمران خان نے حاجی مجید خان کو گلے ملتے ہی کہا کہ مجید خان، آپ کی قربانیاں اور آپ کی وفاداریاں میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، اور آپ
بورڈ کے زمرے میں نہیں آتے کہ آپ کی ٹکٹ کا فیصلہ بورڈ کرے گا. سارا پاکستان آپ کے خلاف ہو، ٹکٹ آپ کو ملے گا. لیکن ہم نے یہاں آ کے بڑکے نہیں ماری. ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم نے لوگوں کی باتیں بڑے تحمل سے سنی، بڑے آرام سکون سے تبصرے سنے. فیس بک پہ جو کچھ چلتا رہا ہم نے سب کچھ برداشت کیا. اور ہمیں یہی تھا کہ یار یہ حقیقت جو ہے نا ایک دن سب کے سامنے آ جانی ہے. جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ٹکٹ کس کو ملی ہے اور پارٹی میں کون کھڑے ہیں، پارٹی کا وفادار کون ہے اور پارٹی کے ساتھ بے وفائی کون کرتا ہے. ماشاءاللہ بشارت رندھاوا صاحب آج ماشاءاللہ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ وہ چوتھی عدالت سے نائل ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ. ریٹرننگ افسر سے نائلی کے بعد الیکشن ٹربیونل میں تشریف لے گئے، وہاں سے نائل ہوئے. اس کے بعد وہاں ڈبل بینچ میں ٹربیونل میں گئے، وہاں سے نائل ہوئے. اس کے بعد سپریم کورٹ تشریف لے گئے اور سپریم کورٹ میں آج 10 بجے فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اس نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ یار تم نائل ہو. میں حیران ہوں، جس کو پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر آخری عدالت تک نائل قرار دے رہی ہے، وہ کس منہ سے لوگوں کے سامنے ووٹ مانگنے جا رہا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے؟ وہ ایک سرکاری جیپ لے کے بھاگتا رہا اور مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ یار یہ ایم پی اے تو آپ ہے، یہ سرکاری جیپ لے کے کیوں پھر رہا ہے؟ میں دوستوں کو ہنس کے جواب دیتا تھا کہ یہ سرکاری جیپ اس کو بڑی مہنگی پڑے گی بیچارے کو. اس نے کوشش تو بڑی کی کہ میں سرکاری جیپ واپس کروں، لیکن پھر لالا طاہر اور باقی رونے لگ جاتے تھے، کہتے تھے یار یہ نیلی بتی والی جیپ واپس نہیں کرنی. تو آج الحمدللہ سب امیدوار آپ کے سامنے ہیں. حاجی عبدالمجید خان نیازی جو غریبوں کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا ہے، جس نے علاقہ کچا میں وہاں پہ جاگیرداروں کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ کچے کے علاقے میں مجید خان کے ایک جلسے میں 5-5 ہزار غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ مجید خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ کچے کے علاقے میں لوگ ڈر کے مارے ووٹ دیتے تھے، دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ایک آواز کھڑی ہے، ہمارے ساتھ ایک طاقت کھڑی ہے، ہمارے ساتھ غریبوں کی ایک للکار موجود ہے. تو آج ان لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی ہے، آج ان لوگوں میں حوصلہ بلند ہوا ہے اور آج وہ لوگ مجید خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں، سردار صاحبانوں کو اپنے گھر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. حاجی عبدالمجید خان نیازی قیصر باز خان مگسی ملک شباب ورائی. میں کہتا ہوں کہ عبدالمجید خان انتہائی خوش قسمت امیدوار ہے، جس نے تحصیل چوبارہ میں آج سے باقاعدہ کمپین کا آغاز کیا ہے. وہاں پہ اصل میں ان کو مزہ ہی اتنا ہے، کچے والے ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے مجید خان بس یہاں جلسے کرتے رہو اور ہم آپ کے سنتے رہیں. لیکن دیکھیں کہ آج تحصیل چوبارہ میں مجید خان نیازی نے آج قدم رکھا ہے اور آج ان کی ابتدا ہے یہاں سے چک نمبر 377 سے. لیکن آپ دیکھیں کہ حلقہ کی تمام بڑی برادریوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، جو عزت دار لوگ ہیں، جو غریب کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، جو انصاف کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، جو علاقے میں امن کے خواہاں لوگ ہیں، انہوں نے مجید خان کو دیکھا بھی نہیں لیکن انہوں نے
حق کی آواز بلند کر کے انہوں نے مجید خان کی حمایت کا اس کے آنے سے پہلے اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ انشاءاللہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، غریبوں کو انصاف ملے گا، اور ہمارے یہ نوجوان جنہوں نے یہ پاکستان میں تبدیلی کا علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ روزگار ملے گا، ان کو تعلیم کے مواقع ملیں گے اور ان کو عزت ملے گی۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ حاجی مجید خان صاحب آپ کو مزے کی باتیں سنائیں گے۔ میں آپ کے لیے، سب کے لیے، جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری عزت افزائی کی، اور خصوصاً اپنے بھائی صوفی محمد حسین صاحب کا اور ملک شہباز زرعی صاحب کا، چودھری جوید نمبردار صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کر کے ہمارے ساتھ بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انشاءاللہ 25 جولائی کو حق اور سچ کی فتح ہوگی اور عمران خان کی جیت ہوگی، پاکستان میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بس